وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الفوائد، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان محنت، عظیم الشان تالیف، عظیم الشان کتاب، جس میں انہوں نے طرح طرح کے فوائد جمع کر دیے ہیں۔ تو اس وقت جو فائدہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اپنے بندوں کے سامنے آئے ہیں، اپنے بندوں کے لیے ظاہر ہوئے ہیں، لیکن ذاتی طور پہ نہیں، صفات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے آئے ہیں اپنی صفات کے اعتبار سے۔ پھر انہوں نے دو طرح کی صفات ذکر کی، ایک اللہ رب العزت کی وہ صفات جنہیں جلالی صفات کہا جاتا ہے، جن صفات کے بارے میں جان کر دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ جمالی صفات، یعنی کہ وہ صفات جن کو پڑھنے کے بعد دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے لینے کا، اسے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ درس میں، اور جب انہوں نے تذکرہ کیا تھا جمالی صفات کا تو آخر میں ایک شعر بھی ذکر کیا تھا متنبی کا کہ یراد من القلب نسیانکم وتأبى الطباع وللناقل، کہ دل سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ تم کو بھول جائے، یعنی کہ میرے دل سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ میں تم کو بھول جاؤں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنے دل سے تمہاری محبت نکال دوں، وتأبى الطباع وللناقل، لیکن تمہاری محبت میری طبیعت کا حصہ بن چکی ہے، تو اس لیے طبیعتیں جو ہیں وہ انکار کر دیتی ہیں علی الناقل، اس کے سامنے جو نقل کرنے والا ہوتا ہے، جو مطالبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ محبت رہتی ہے، طبیعت کا حصہ بن چکی ہے، یہ کوئی تکلف نہیں ہے بلکہ طبیعت ہے۔ اس گفتگو کے بعد آج کا درس شروع ہوتا ہے، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تَجَلَّى بِصِفَاتِ الرَّحْمَةِ وَالْبِرِّ وَاللُّطْفِ وَالْإِحْسَانِ انبعثت قوة الرجاء من العبد وانبسط عمله وقوی طمعه۔ اور جب وہ ظاہر ہوتا ہے، تجلی، وہ ظاہر ہوتا ہے کون؟ اللہ رب العزت۔ جب اللہ رب العزت ظاہر ہوتا ہے بصفات رحمتی، رحمت والی صفات کے ساتھ، والبر، بر جو ہے یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اسی میں سے اللہ کا نام ہے البر۔ آپ نے سنا ہوگا کئی لوگوں کا نام کیا ہوتا ہے؟ عبد البر، اور امام ابن عبد البر، اردو کے لحاظ سے کہیں تو عبد البر، اور عربی کے لحاظ سے کہیں تو عبد البر، اس لیے وہ ذرا تو بہرحال، تو البر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احسان کرنا، احسان کرنا، نیکی کرنا، احسان کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طور میں آیت نمبر 28 میں 28 میں انہ هو البر الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے آتے ہیں رحمت والی صفات کے ساتھ، ان کے اللہ تعالیٰ کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو الرحمن الرحیم سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمت کرنے والے ہیں۔ اور ایسی البر، اس صفت کا پتہ ہے، یعنی کہ لطف کے ویسے تو دو معنی ہوتے ہیں۔ لطیف اللہ کا نام ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جو خالق ہے، جبکہ وہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ خبیر باخبر، لطیف جی علماء کرام میرے ساتھ ہیں۔ لطف کا پہلا معنی کیا ہوا پھر؟ یہ کہ نہیں، وہ تو لطیف کا معنی ہوا، لطف کا معنی کیا ہوا؟ باریک سے باریک اشیاء کا علم رکھنا، علم ہونا۔ اور لطف کا دوسرا معنی ہوتا ہے احسان کرنا۔ تو یہاں پہ یہی معنی مراد ہے احسان کرنے کا، اور پھر آگے لفظ احسان الگ سے بھی آ گیا ہے، تو ان سب کے معنی قریب قریب ہیں، البر، اللطف، والاحسان۔ تو اللہ تعالیٰ
بندوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ امام صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جب ہمیں صفت رحمت کا پتہ چلتا ہے، صفت لطف اور احسان اور بر کا پتہ چلتا ہے، تو دل میں ایک امید پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحمتیں کرنے والا ہے، تو اس سے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ ایک امید پیدا ہوتی ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں امام صاحب کہ جب وہ ظاہر ہوتا ہے رحمت اور احسان اور لطف و احسان کی صفات کے ساتھ انبعثت، تو ظاہر ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے قوت الرجاء من العبد، بندے کی طرف سے امید کی قوت، وانبسط عمل، اور اس کی امید کشادہ ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، وقوی طمعہ، اور اس کی لالچ، اس کا حرص جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ لالچ کس میں؟ اللہ تعالیٰ میں، کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر مہربانی کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے اوپر احسان کریں گے، اللہ مجھے معاف کر دیں گے، یہ امیدیں دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ وصار الی ربہ، اور بندہ اپنے رب کی طرف چل پڑتا ہے۔ وحاد الرجاء یحدو رکاب سیرہ، بندہ اپنے رب کی طرف چل پڑتا ہے اس حال میں کہ امید کا ہدی خان، امید کا ہدی خان، ہدی خان کسے کہتے ہیں؟ ہادی کسے کہتے ہیں؟ کیوں جی علماء کرام، آپ کو پتا ہے کہ عرب لوگ جو ہیں ان کا اونٹوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، تو جب وہ اونٹوں پہ سفر کیا کرتے تھے یا کرتے ہیں، تب قافلے میں کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے جسے اونٹوں کی رفتار بڑھانے کا طریقہ آتا ہے۔ کیسے؟ ڈنڈے مار کے نہیں، اچھے ایسے ترانے گا کر، ایسے شعر پڑھ کر جن کی وجہ سے اونٹوں کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ ہدی خان۔ تو امام صاحب یہاں پہ کہتے ہیں وسار الی ربہ، کہ یہ آدمی جس نے اللہ کی صفات رحمت کا سنا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت احسان کا سنا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت لطف کے بارے میں سنا ہے، اور اس میں بڑی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں، اپنے رب کی طرف چل پڑا ہے اس حال میں کہ امید کا ہدی خان یحدو رکاب سیرہ، وہ اس کے قافلے کی سواریوں کو تیز کر دیتا ہے، اس کے قافلے کی سواریوں کو کیا کر دیتا ہے؟ تیز کر دیتا ہے۔ یحدو رکاب کا ویسے معنی کیا ہوتا ہے؟ سفر کی اونٹنیاں، سفر کے اونٹ، رکاب راحلتن کی جمع ہے۔ وکلما قوی الرجاء، اور جب بھی امید بڑھتی ہے، امید مضبوط ہوتی ہے، تو جد فی العمل، تو عمل کرنے میں سنجیدہ ہو جاتا ہے، عمل کرنے میں لگ جاتا ہے، عمل کرنے میں محنت کرتا ہے۔ یہ ہوتی ہے حقیقی امید۔ حقیقی امید انسان کو عمل پہ ابھارتی ہے، اور جھوٹی امید وہ کہتی ہے جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کوئی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جی بھر کے اپنے من کے مطابق زندگی گزارو، کوئی پابندی نہیں ہے، شراب پینی ہے شراب پیو، غیر لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ، کوئی پابندی نہیں، سود لو، سود سے مکان بناؤ، گاڑیاں لو، کیوں؟ اللہ غفور رحیم ہے جی۔ یہ کون سی امید ہے؟ جھوٹی امید۔ اور سچی امید یہ ہے وَكُلَّمَا قَوِيَ الرَّجَاء، جب بھی امید مضبوط ہوگی، جد فی العمل، تو یہ انسان جو ہے عمل کرنے میں محنت کرے گا، کوشش کرے گا، سنجیدہ ہو جائے گا۔ کما ان البادر کلما قوی طمعه فی المغل غلق ارضه بالبدر واذا ضعف رجاؤه قصر فی البدر، جیسے البادر، بادر کس کو کہتے ہیں؟ اس کسان کو جو اپنی کھیتی میں بیج ڈالتا ہے، البادر بیج ڈالنے والا۔ جیسے جب بیج ڈالنے والا کلما قوی طمعہ، جب اس کی طمع، اس کی لالچ مضبوط ہوگی، کس میں؟ مغل میں،
میم میم ایک منٹ یہ میں نے نوٹ کیا ہے، غین کے اوپر آپ کیا پڑھیں گے؟ یہاں ضمہ پڑھیں گے، یہاں پہ ضمہ پڑھیں گے۔ تو غلہ اگانے والا کھیت مراد ہے یہاں پہ، اس سے کیا مراد ہے؟ غلہ اگانے والا کھیت۔ تو کہتے ہیں کہ جب بیج ڈالنے والا، اس کی لالچ، اس کا طمع غلہ اگانے والے کھیت میں مضبوط ہوگا، غلق ارضہ بالبدری، وہ اپنی زمین کو بیج ڈالنے کے ساتھ بند کر دے گا، اچھی طرح ان کے بھر دے گا۔ یعنی کہ جس کو پتا ہے کہ میری زمین بڑی زرخیز ہے، یہ فصل اچھا اگاتی ہے، تو وہ بیج ڈالنے کے معاملے میں کیا کرے گا؟ کنجوسی نہیں کرے گا، اچھی طرح بیج ڈالے گا، اس میں محنت کرے گا اور پوری زمین کو بیج سے بھر دے گا، کیونکہ امید جو ہے اس کی کیا ہے؟ قوی ہے، مضبوط ہے۔ اور جس کو پتا ہے کہ اس کی زمین کبھی اگاتی ہے کبھی نہیں اگاتی، فصل اگائے بھی تو تھوڑا سا اگاتی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وَإِذَا ضَعُفَ رَجَاؤُهُ، اور جب اس کی امید کمزور ہوگی، قَصَّرَ فِي الْبَذْرِ، تو بیج ڈالنے میں کیا کرے گا؟ کمی کوتاہی کرے گا۔ تو یہ ہے حقیقی امید، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 218 میں 218، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت بھی کی، صرف ایمان نہیں لائے، ایمان لانے کے بعد عمل کیا، کیا بہت بڑی قربانی دی، کیا کیا جی؟ ہجرت کی ہے، اپنا وطن چھوڑ دیا ہے، اللہ کی راہ میں رشتہ دار چھوڑ دیے ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ہیں جو اللہ کی رحمت پہ حقیقی امید رکھتے ہیں، یہ ہے سچی امید، عمل کیا ہے، محنت کی ہے، پھر اللہ کی رحمت پہ امید ہے۔ تو اللہ کی صفات رحمت اور صفات احسان سن کے اللہ پہ امید لگائیے۔ آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ امید لگائیں، لیکن حقیقی امید ہونی چاہیے، جس کے ساتھ کیا ہو؟ محنت ہو، کوشش ہو، اور آخری بھروسہ اللہ کی رحمت پہ ہو۔ لیکن آپ عمل نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، حج نہ کریں، کبیرہ گناہوں کا جی بھر کر ارتکاب کریں، اور پھر کہیں جی مجھے اللہ کی رحمت پہ امید ہے، تو یہ جھوٹی امید ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب وَإِذَا تَجَلَّى بِصِفَاتِ الْعَدْلِ وَالْإِنْتِقَامِ وَالْغَضَبِ وَالسَّخَطِ وَالْعُقُوبَةِ انقمعت النفس الامارہ، اور جب تجلی وہ ظاہر ہوتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جب ظاہر ہوتا ہے، جب سامنے آتا ہے، کس حیثیت سے؟ بصفات العدل، عدل والی صفات کے ساتھ، انتقام والی صفات کے ساتھ، غضب اور ناراضگی اور سزا دینے والی صفات کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے؟ انقمعت النفس الامارہ، تو وہ نفس جو برائی کا حکم دینے والا ہے، انقمعت، یہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، یہ چھپ جاتا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے، ہمارے لیے ظاہر ہوئے، کس پہلو کے ساتھ؟ کن صفات کے ساتھ؟ رحمت والی صفات، احسان والی صفات۔ اور اب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے ہیں کن صفات کے ساتھ؟ عدل۔ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں۔ کیا اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام عدل بھی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ کے نام عدل نہیں ہے، اللہ کے نام منتقم نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی صفات میں سے ہیں۔ عدل کے بارے میں مثال کے طور پہ حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے 3150 3150۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں میں مال تقسیم کیا، اور ان لوگوں میں آپ نے زیادہ تر مال رکھا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور جو پرانے مسلمان تھے، انصاری تھے، مدینہ والے تھے، ان کو آپ نے مال نہیں دیا۔ تو ایک آدمی نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ جو تقسیم آپ نے کی ہے،
اس تقسیم کے پیچھے اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا فَمَن يَعْدِلْ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کون عدل سے کام لے گا جب اللہ کے رسول عدل و انصاف نہیں کریں گے تو، یعنی کہ عدل وہی ہے جو اللہ نے کیا، عدل وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کیا۔ یہ میزان ہے کہ جو اللہ کے رسول نے کیا یقین رکھیے یہی عدل ہے۔ اگر اللہ کے رسول کے پاس عدل نہیں تو پھر کس کے پاس عدل ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ کا عدل ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہوتا ہے۔ تو عدل جو ہے یہ صفت جو ہے یہ مہنگی پڑے گی ہمیں، اس لیے ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ کی رحمت کا۔ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہمارے ساتھ عدل کرے، ہم چاہتے اللہ ہمارے اوپر فضل فرما دے، ہمارے ساتھ احسان کرے، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اگر اللہ نے عدل کیا تو پھر ہم بچ نہیں سکیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ عدل کی صفات کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کے پیچھے کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ کا عدل، اللہ کا انتقام، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت سی اقوام کا تذکرہ کیا جن پہ اللہ نے عذاب بھیجا، جن کو اللہ نے تباہ و برباد کیا سورہ ہود میں، اور آخر میں کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ تیرا رب ایسے ہی پکڑتا ہے جب پکڑنے پہ آتا ہے ان بستیوں کو، ان شہروں کو، ان اقوام کو جو ظلم کرنے والے ہوں، جو ظالم ہوں۔ ان اخذہ علیم شدید، یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے۔ پھر جو کچھ اللہ تعالی نے کیا لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، جو کچھ اللہ تعالی نے کیا فرعون کے ساتھ، فرعون جب غرق ہو رہا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس رب پہ جس پہ بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں آج سے مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ نے کیا کیا؟ عدل کیا، اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب توبہ کرتے ہو، اب ایمان قبول کرتے ہو، اب مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہو، پوری زندگی تو نے زمین میں فساد مچائے رکھا۔ تو یہ ہے اللہ کی صفات عدل، اللہ کا انتقام۔ اچھا، انتقام اللہ کی صفات میں سے ہے، مطلق طور پہ یہ نہیں کہنا کہ اللہ کی صفات میں سے انتقام ہے، کیا کہنا ہے؟ الانتقام من المجرمین، مجرموں سے انتقام لینا یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ انتقام لینا اللہ کی صفت ہے، کیا کہنا ہے؟ مجرموں سے انتقام لینا یہ اللہ کی صفت ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم مجرم لوگوں سے انتقام لینے والے ہیں۔ یہ سورہ سجدہ ہے، آیت نمبر 22 والغضب، غضب کی طرف آ جائیں، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پہ اللہ ناراض ہوا۔ مراد یہاں پہ کون ہے؟ یہودی وغیرہ۔ تو اب دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ظاہر ہوتے ہیں عدل والی صفات کے ساتھ، عدل، انتقام، غضب، ناراضگی، سزا والی صفات کے ساتھ، تو انقمعت النفس الامارہ، تو برائی کا حکم دینے والا نفس ڈر جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ پہلی صفات کے بعد کیا ہوا تھا؟ امیدیں لگ گئی تھیں۔ رحمت والی صفات کے بعد کیا ہوا تھا؟ امیدیں لگ گئی تھیں۔ اور یہ جب آیتیں ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، جب اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے بارے میں پڑھتے ہیں، پھر برائی کا حکم دینے والا نفس جو ہے یہ چھپ جاتا ہے۔ وَبَطَلَتْ أَوْ ضَعُفَتْ قُوَاهَا، اور ختم ہو جاتی ہیں یا کمزور پڑ جاتی ہیں، قواہا، اس کی قوتیں، اس کی طاقتیں۔ کس کی طاقتیں؟ نفس امارہ کی، اس نفس کی جو برائی کا حکم دینے والا ہے، اس کی طاقتیں جو ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہیں یا کمزور پڑ جاتی ہیں۔ کون سی طاقتیں اس کی؟ جی وضاحت آ گئی، من الشہوۃ والغضب
واللہو واللعب والحرص علی المحرمات، یہ ہے نفس امارہ کی طاقتیں، یعنی کہ وہ نفس جو برائی کا حکم دینے والا ہے اس کی طاقت کیا ہے؟ من الشہوہ، کیا اپنی خواہش پہ عمل کرنا، ان چیزوں کو پسند کرنا جو نفس کو دل کو بھا جائیں، والغضب، غصے میں آنا، واللہو واللعب، کھیل تماشا، یعنی کہ یہ نفس جو برائی کا حکم دینے والا ہے یہ کیا چاہتا ہے کہ سارا دن میرا گزرے کھیل تماشے میں، اور اس کی قوت کیا ہے؟ والحرص علی المحرمات، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان اشیاء کا شوق رکھنا، ان کی خواہش رکھنا، ان کی لالچ رکھنا، ان کی حرص رکھنا۔ دل چاہتا ہے کیا جی؟ شراب پیوں، دل چاہتا ہے کیا جی؟ لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں ہوں، فون پہ باتیں ہوتی رہیں، دل چاہتا ہے کیا جی؟ کہ لوگوں کو میں قرضہ دوں اور اس کے اوپر مجھے سود ملتا رہے، کوئی محنت نہ کرنی پڑے، دل چاہتا ہے اپنے دشمنوں کو اڑا کے رکھ دوں، قتل کر کے رکھ دوں۔ تو یہ ہے وہ نفس جو برائی کا حکم دینے والا، اس کی قوتیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب آپ قرآن پڑھیں گے، فائدہ قرآن پڑھنے کا، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو جب اللہ کی یہ صفات آپ کے سامنے آئیں گی، عدل، انتقام، غضب، سخط اور عقوبہ، تو کیا ہوگا؟ آپ کا وہ نفس جو برائی کا حکم دینے والا ہے وہ چھپ جائے گا اور اس کی قوتیں ختم ہو جائیں گی یا کمزور پڑ جائیں گی۔ شہوت والی طاقت، غصے والی طاقت، اور کھیل تماشے والی اور حرام چیزوں کا حرص رکھنے کی طاقت۔ وانقبضت اعنت رعوناتها، اعنہ عنان کی جمع لگام کو کہتے ہیں، اور رعوناتها کس کو کہتے ہیں؟ طیش میں آنا، بیوقوف ہونا۔ وانقبضت، اور سکڑ جاتی ہیں، آئینہ لگامیں، کس کی؟ رعوناتها، نفس کے طیش کی اور نفس کے بیوقوف بن جانے کی لگامیں۔ فأحضرت المطیة حظها من الخوف والخشیة والحذر، پھر رکھ دیا جاتا ہے، احضرت رکھ دیا جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے، المطیہ سواری میں، مراد اس سے کیا ہے؟ انسان، مراد اس سے کیا ہے؟ انسان کا نفس، مراد اس سے کیا ہے؟ انسان کا دل۔ تو پھر انسان میں، نفس میں ڈال دی جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے کیا؟ حظھا، اس کا حصہ، کس میں سے؟ خوف میں سے، خشیت میں سے، والحذر، اور ڈرنے میں سے۔ یعنی کہ یہ صفات، اللہ کی ان صفات کے مطالعہ کرنے کا، ان صفات کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کہ آپ کی گناہ کرنے کی خواہشات دب گئیں اور اس کی جگہ پہ دل میں کیا پیدا ہو گیا؟ رب کا خوف، رب کی خشیت۔ خوف اور خشیت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خوف کا مطلب ڈرنا، اور خشیت وہ ڈر جس کے پیچھے کیا ہو؟ علم، جس کے پیچھے علم ہو۔ علم کس چیز کا؟ اس کا جس سے آپ ڈر رہے ہیں، اور وہ ہے اللہ رب العزت۔ وَإِذَا تَجَلَّى بِصِفَاتِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْعَهْدِ وَالْوَصِيَّةِ وَإِرْسَالِ الرُّسُلِ وَإِنزَالِ الْكُتُبِ وَشَرْعِ الشَّرَائِعِ انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامر والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سامنے آتے ہیں، کس کے سامنے آتے ہیں؟ انسانوں کے، لوگوں کے۔ جب اللہ تعالیٰ سامنے آتے ہیں، کس طرح سامنے آتے ہیں؟ بصفات الامر، حکم دینے، روکنے اور عہد لینے اور وصیت کرنے اور رسولوں کو بھیجنے اور کتابوں کو اتارنے اور شریعتیں مقرر کرنے
کی صفات کے ساتھ تو انبعثت منہا، تو اس سے ظاہر ہوتی ہے کیا ان اوامر کی تعمیل کرنے کی اور ان کو نافذ کرنے کی قوت۔ اچھا جی، اللہ کی صفات میں سے یہ بھی ہے اللہ حکم دیتا ہے، مثال کے طور پہ وقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کئی چیزوں کا حکم دیتا ہے، کئی چیزوں کو واجب قرار دیتا ہے، اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ والنہی، اللہ کئی چیزوں سے منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ مثال کے طور پہ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، کہ اللہ تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے دوستیاں لگانے سے، ان لوگوں سے محبت کی پینگیں بڑھانے سے۔ کون سے لوگ؟ جنہوں نے تم سے لڑائیاں لڑی اور جنہوں نے تمہیں تمہارے وطن سے نکالنے کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے دوستیاں لگانے سے منع کرتا ہے۔ یہاں پہ الفاظ کیا ہے؟ منع، انما ینہاکم۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے حکم دینا، اللہ کی صفت ہے کئی چیزوں سے منع کر دینا، والعہد، اور اللہ کی یہ بھی صفت ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے عہد لیتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، سورہ بقرہ پہلا سپارہ، کہ ہم نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے۔ کیا عہد لیا تھا؟ کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر کس کی؟ اللہ کی، اور والدین کے ساتھ کیا کرو گے؟ حسن سلوک کرو گے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے۔ جی ہاں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش۔ آخر میں کیا کہا؟ ذالکم وصاکم بہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری وصیت ہے تمہارے لیے، کیا کہ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا، یتیموں کا مال نہیں کھانا، یہ سب اللہ نے کہا کہ یہ میری وصیتیں ہیں تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ وصیت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ بھی کہ اللہ رسول بھیجتا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کرتا ہے۔ قرآن کس نے نازل کیا؟ تورات، انجیل، یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ نے نازل کی کتابیں۔ شریعتیں کس نے دی؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے، ہر قوم کو اللہ نے شریعت دی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے کئی چیزوں کا، کئی چیزوں سے روکتا ہے، کئی چیزوں کے بارے میں عہد لیتا ہے، کئی چیزوں کی وصیت کرتا ہے، رسول بھیجتا ہے، کتابیں اتارتا ہے، شریعتیں مقرر کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں سن کر کیا ہوتا ہے؟ جب قرآن میں آپ یہ سب کچھ پڑھتی ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انبعثت منہا قوت الامتثال، اس سے قوت ظاہر ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے۔ کس کی؟ الامتثال و تنفیذ لأوامرہ، اللہ کے اوامر، اللہ کے احکام، اللہ کے آرڈرز کی تعمیل کرنا اور ان کو نافذ کرنا۔ الامتثال تعمیل کرنا، تنفیذ ان کو نافذ کرنا، وتبلیغ لہا، اور ان کو پہنچانا۔ کن کو پہنچانا؟ اللہ کے اوامر کو کن تک؟ دوسرے لوگوں تک۔ یہ قرآن پڑھنے کا فائدہ۔ والتواصی بہا، اور ان کے بارے میں ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔ کیا؟ آپ کا جو بھائی، جو بیٹا، جو رشتہ دار، بیگم، والدین کمزور نظر آئے اللہ کے اوامر کو اپنانے میں، ان پہ عمل کرنے میں، آپ ان کو وصیت کریں گے۔ بھئی آپ آج کل فجر کی نماز میں مسجد میں نظر نہیں آتے، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ آپ نے زکوٰۃ دی ہے اس سال؟ یا آپ نے حج نہیں کیا، اتنا اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے؟ یہ کیا ہو رہی ہے؟ وصیت ہو رہی ہے۔ تو یہ فائدہ ہے قرآن پڑھنے کا، یہ فائدہ ہے اللہ کی صفات جو قرآن میں آئی ہیں ان کا مطالعہ کرنے کا۔ وَذِكْرِهَا وَتَذَكُّرِهَا، اور کون سی قوت پیدا ہوتی ہے؟ قوت پیدا ہوتی ہے ذکریہ، ان کا تذکرہ کرنے کی۔ کن کا تذکرہ کرنے کی؟ اللہ کے اوامر کا تذکرہ کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ وَتَذَكُّرِهَا، اور ان کو یاد رکھنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ وَالتَّصْدِيقِ بِالْخَبَرِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دی ہیں ان کی تصدیق کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے بتایا کہ میں نے
آدم کو پیدا کیا تھا علیہ السلام، ان سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا تھا، ان کو جنت میں جگہ دی تھی، جنت سے پھر نکالے گئے تھے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ یہ خبریں کون دے رہا؟ اللہ تعالیٰ۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ ہوا، یہ خبریں کون دے رہا؟ اللہ تعالیٰ۔ قیامت قائم ہوگی، وہ پہلے تھی ماضی کی خبریں، اب مستقبل کی۔ قیامت قائم ہوگی تو لوگوں کا یہ حال ہوگا، لوگ ایسے بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے کی، کسی کو دوسرے کی خبر نہیں ہوگی، کسی کو ہوش نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری خبریں قرآن دیتا ہے۔ تو انسان میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ وہ تصدیق کی بالخبری، ان اخبار کی تصدیق کرنے کی، ان پہ ایمان لانے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور کون سی قوت پیدا ہوتی ہے جی؟ والامتثال للطلب۔ اچھا، اب قرآن میں 3 چیزیں آئی ہیں، قرآن کو پڑھ کے دیکھیں تو اس میں کتنی چیزیں ملیں گی؟ 3۔ نمبر 1 اخبار، خبریں، واقعات، ماضی کے، حال کے یا مستقبل کے۔ حال کے کیسے؟ مثلا بدر کی لڑائی، احد کی لڑائی، یہ اسی زمانے میں ہوئے جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اور مستقبل کی خبریں، قیامت کی مثال کے طور پہ۔ یا قرآن میں آپ کو کیا ملیں گے؟ آرڈر، طلب، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ بھی واجب یہ بھی واجب۔ یا قرآن میں آپ کو کیا ملے گی؟ نہیں، کہ یہ بھی منع ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ممنوع ہے، اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ تو کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے پھر کیا ہوگا؟ وہ تصدیق بالخبر، آپ میں قوت پیدا ہوگی اخبار کی تصدیق کرنے کی، ان پہ ایمان لانے کی، اور والامتثال للطلب، اور جو اللہ تعالیٰ نے طلب کیا ہے اس کی تعمیل کرنے کی، والاجتناب للنہی، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے دور رہنے کی، ان سے اجتناب کرنے کی قوت پیدا ہوگی۔ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ قرآن پڑھنے کے فوائد، اور قرآن میں اللہ کا کلام پڑھنے کے فوائد، قرآن میں اللہ کی صفات پڑھنے کے فوائد۔ یہ قرآن ہے کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفات ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا تذکرہ کر رہا ہوگا، اپنے احسان کا تذکرہ کر رہا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ اپنے عدل، انتقام، غضب کا تذکرہ کر رہا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہوگا کہ میرا یہ حکم ہے، میں اس سے روکتا ہوں، یہ میرا عہد ہے، یہ میری وصیت ہے۔ تو یہی چیزیں آپ کو قرآن میں ملیں گی۔ تو اس سے فائدہ پھر کیا ہوگا؟ یہ بتا رہے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ۔ گویا کہ امام صاحب مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرآن پڑھو، مزید پڑھو، دھیان سے پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ وَإِذَا تَجَلَّى بِصِفَاتِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْعِلْمِ انبعث مِنَ الْعَبْدِ قُوَّةُ الْحَيَاءِ، اور جب اللہ تعالیٰ تجلی ظاہر ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں، سننے، دیکھنے، علم رکھنے کی صفات کے ساتھ، تو انبعث من العبد، تو بندے سے ظاہر ہوتی ہے، بندے میں پیدا ہوتی ہے حیا کی قوت، شرمانے کی قوت۔ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بار بار بتائیں گے کہ میں تمہاری ایک ایک بات کو سنتا ہوں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے تو اس عورت کا کلام بھی سن لیا جو سیدہ عائشہ کے گھر میں موجود تھی۔ سیدہ عائشہ کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے عرش کے اوپر سے اس عورت کی باتیں سن لی، اور میں اپنے گھر میں رہ کر اس کی گنگناہٹ سن رہی تھی، باتوں کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی تھی، اللہ نے سن لی۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو سنتا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے، تو پھر بندہ شرماتا ہے کہ اگر میں نے گناہ کی بات کی تو اللہ تو یہ بھی سن رہا ہوگا، اگر میں کسی کے ساتھ بیہودہ گفتگو کروں گا، بے حیائی پہ مشتمل گفتگو کروں گا تو اللہ تو یہ بھی سنتا ہے، اور اگر میں کسی کو گالیاں دے رہا ہوں، کسی کی غیبت کر رہا ہوں، کسی پہ تہمت لگا رہا ہوں، اچھا اللہ یہ بھی سنتا ہے۔ تو حیا پیدا ہوتی ہے، شرم آتی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ سے۔ والبصر، اور قرآن میں اللہ کی صفات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تو والعلم، اللہ ایک چیز کو جانتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پہ نگہبان ہے، تمہارا نگران ہے۔ تو جب یہ سب کچھ آپ پڑھتے ہیں تو انبعث من العبد قوۃ الحیا، تو بندے سے ظاہر ہوتی ہے، بندے میں پیدا ہوتی ہے حیا کی قوت۔ فیستحیی ربا، چنانچہ اپنے رب سے
وہ حیا کرتا ہے. کس بات سے حیا کرتا ہے، شرماتا ہے؟ شرماتا ہے اس بات سے کہ ان یراہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے، علی ما یکرہ، اس حالت پہ جس حالت کو وہ ناپسند کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھے اس عمل پہ، وہ حرکت کرتے ہوئے جس حرکت کو اللہ ناپسند کرتا ہے. او یسمع منہ ما یکرہ، یا اللہ تعالیٰ اس بندے سے سنے وہ الفاظ، وہ اقوال، وہ جملے، وہ کلام جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے. پھر انسان کو گندے شعر پڑھتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے شرم آتی ہے، اور کہ میرا اللہ میری گفتگو سن رہا ہے. او یخفی فی سریرتہ ما یمقتہ علیہ، یا وہ شرماتا ہے اس بات سے بھی کہ یخفی، وہ چھپا کے رکھے، فی سریرتہ، اپنے دل میں، اپنے باطن میں، ما، وہ چیزیں جن پہ اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے. جن چیزوں سے اللہ بندے پہ ناراض ہو جاتا ہے، بندہ پھر چاہتا ہے کہ میں یہ چیزیں دل سے نکال دوں، ورنہ اللہ کو تو پتہ ہے. فتبقى حرکاتہ واقوالہ وخواطرہ موزونۃ بمیزان الشرعی. اب فائدہ کیا ہوا جی یہ صفات پڑھنے کا؟ فائدہ یہ ہوا کہ انسان کی حرکتیں، انسان کے اقوال و خواطر، انسان کے خیالات کیا ہوتے ہیں؟ وہ شریعت کے ترازو میں تلے ہوئے ہوتے ہیں. پھر سوچ سمجھ کر بولتا ہے، سوچ سمجھ کر کوئی عمل کرتا ہے، اور سوچ سمجھ کر اپنے دل میں کسی چیز کو بطور عقیدہ رکھتا ہے، ورنہ گندے خیالات کو جلدی سے دل سے نکال دیتا ہے. غیر محملۃ ولا مرسلۃ تحت حکم الطبیعۃ والہوا. انسان کی پھر حرکتیں، انسان کے اقوال، انسان کے خیالات شریعت کے ترازو میں تلے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ نہیں چھوڑے گئے ہوتے طبیعت اور خواہشات نفس کے حکم کے نیچے. یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ جی میرے دل نے چاہا اور میں نے کہہ دیا، میرے دل میں آیا اور میں نے تھپڑ جڑ دیا، میرے دل میں میرا موڈ تھا میں نے شراب پی لی جی. طبیعت، موڈ وغیرہ، مزاج نہیں. پھر انسان کا ایک ایک قول تلا ہوا ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میں یہ بات کروں یا نہ کروں، یہ کام کروں یا نہ کروں، میں یہ جاب اختیار کروں یا نہ کروں، میں یہ علم سیکھوں یا نہ سیکھوں، میں اس کو دوست بناؤں یا نہ بناؤں، میں یہاں پہ رشتہ کروں یا نہ کروں. پھر انسان یہ نہیں کہتا کہ میرے من میں آیا، میرے مزاج میں آیا، میرے دل میں آیا اور میں نے کر لیا جی. پھر یہ نعرہ نہیں لگتا کہ میرا جسم میری مرضی، پھر یہ نعرہ نہیں لگتا. وَإِذَا تَجَلَّى بِصِفَاتِ الْكِفَایَةِ وَالْحَسْبِ وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِ الْعِبَادِ، اور جب تجلی وہ ظاہر ہوتا ہے، کون؟ اللہ رب العزت. بصفات الکفایتی، کفایت کرنے کی صفات کے ساتھ. کیا مطلب جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، سورہ انفال، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی کافی ہے، اور جو آپ کے مومن پیروکار ہیں اللہ ان کے لیے بھی کافی ہے. انسان جب قرآن میں پڑھتا ہے کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. انسان قرآن میں پڑھتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں نے کہا تھا احد کی لڑائی کے بعد، جب پتہ چلا دشمن پھر سے حملہ کرنے آ رہا ہے، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سامنے آ رہے ہیں ہمارے کون سی صفات کے ساتھ؟ کافی ہو جانے کی صفات کے ساتھ، کہ اللہ کافی ہے اپنے بندوں کے لیے. والحسبی، اس کا بھی وہی معنی ہے کافی ہو جانا. والقیام بمصالح العباد، بندوں کی مصلحتوں کا بیڑا اٹھا لینا. والقیام بمصالح العباد، بندوں کی مصلحتوں کا بیڑا اٹھا لینا، یعنی کہ ہماری ایک ایک مصلحت، اس کی ذمہ داری کس نے اٹھائی ہوئی ہے؟ اللہ نے. ہمیں پانی دینے والا وہ،
ہمیں کھانا دینے والا وہ، لباس دینے والا وہ، ہماری ایک ایک مسلط، ایک ایک منفعت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے۔ وَسَوْقِ أَرْزَاقِهِمْ إِلَيْهِ، اور ان کا رزق ان تک پہنچا دینا۔ سو کا معنی ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ پہنچانا۔ لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ہنکانا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر ایک کا رزق اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات ہمیں معلوم ہوتی ہیں کس سے؟ قرآن پڑھنے سے۔ وَدَفْعِ الْمَصَائِبِ عَنْهُمْ، اور ان سے آنے والے مصائب کو دور کر دینا۔ مصیبتیں دور کرنے والا کون ہے جی؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائیں، کوئی مصیبت لے کر آئیں تو اسے دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَنَصْرِهِ لِأَوْلِيَائِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی صفت ہے کہ اللہ اپنے اولیاء کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ وَحِمَایَتِهِ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ حمایہ، حفاظت کرنا۔ کن کی حفاظت کرتا ہے؟ اپنے اولیاء کی، اپنے ولیوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے مومن بندوں کی۔ وَمَعِيَّتِهِ الْخَاصَّةِ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے عمومی طور پہ نہیں بلکہ خاص طور پہ۔ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ اپنے اولیاء کے ساتھ۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، اور جو احسان کرنے والے ہوں، نیکوکار ہوں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں لا تحزن ان اللہ معنا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقول قرآن کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ کون سی میت ہے؟ میت خاصہ، ان کے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ کن کے ساتھ؟ ہمارے دشمنوں کے ساتھ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے، اور آگے آئے تو آگے سمندر، پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون اور اس کا عظیم الشان لشکر کثیر تعداد میں، تو بنی اسرائیل کو، اسرائیلیوں کو موت نظر آ رہی ہے، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی۔ کہنے لگے موسیٰ ہم پھنس گئے، اب کیا بنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ڈرنا نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینی، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، ان کے فرعون کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ میت کون سی ہوئی؟ خاصہ۔ تو جب آپ قرآن کریم میں اللہ کی یہ صفات پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ بندوں کی مسلطوں کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے، اللہ ان کا رزق ان تک پہنچاتا ہے، اللہ مصیبتیں ان سے دور کرتا ہے، اللہ اپنے اولیاء کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ خاص طور پہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو انبعثت من العبد قوت التوکل علیہ، تو بندے سے ظاہر ہوتی ہے، بندے میں پیدا ہوتی ہے کیا؟ اللہ پہ توکل کرنے کی قوت۔ پھر انسان چاہتا ہے بھائی میں ایسے رب پہ توکل کروں، جب اللہ کافی ہے، سب کچھ دینے والا اللہ ہے، مصیبتیں دور کرنے والا اللہ ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی اور پہ توکل اور بھروسہ کرنے کی؟ مجھے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ تو بندے میں اللہ پہ توکل کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ والتفویض الیہ، اور ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ وفوض امری الی اللہ والرضا بہ، اور اللہ پہ راضی رہنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ کس معاملے میں؟ فی کل ما یجریہ علی عبدہ، ہر اس معاملے میں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ جاری کرتا ہے۔ پھر مصیبت آئے تو بندہ اس پہ بھی راضی ہے۔ وَيُقِيمُهُ فِيهِ، تو اللہ پہ راضی رہنے کی قوت پیدا ہوتی ہے ہر اس معاملے میں جس کو اللہ تعالیٰ بندے پہ جاری کرتا ہے، اور جس میں اللہ بندے کو رکھتا ہے۔ مما یرضی بہ ہوا سبحانہ، ان امور میں سے جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ والتوکل، آگے تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں امام صاحب کہ توکل کہتے کس کو ہیں، وضاحت کس چیز کی کرنے لگے ہیں؟ توکل کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں والتوکل معنی یلتئم
اور توکل ایک ایسی چیز ہے یلتئم جو بنتی ہے. کن کن چیزوں سے بنتی ہے یہ بتانے لگی ہیں. توکل کن کن چیزوں کا نام ہے، یعنی کہ کہتے ہیں توکل میں بہت سی چیزیں داخل ہیں، ان سب چیزوں کا ایک بڑا نام کیا ہے؟ توکل. تو کہتے ہیں توکل جو ہے یہ بنتا ہے، یہ قائم ہوتا ہے کن چیزوں سے؟ نمبر 1 من علم العبد بکفایت اللہ وحسن اختیارہ لعبدہ، بندے کا جان لینا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ اس کے لیے اختیار کرتا ہے وہ بندے کے لیے کیا ہے؟ اچھا ہے. توکل کا پہلا معنی کہ بندہ یہ جانے، بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے ہر معاملے میں، اور بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ جو کچھ میرے ساتھ کرتا ہے اسی میں میرے لیے کیا ہے؟ خیر ہے. وثقتہ بھی، یہ ہے توکل کے معنی میں دوسری چیز کہ بندہ اللہ پہ اعتماد کرے، بھروسہ رکھے. نمبر 3 وَرِضَاهُ بِمَا يَفْعَلُ بِهِ وَيَخْتَارُهُ لَهُ، اور بندہ اللہ پہ راضی رہے، اللہ پہ راضی رہے ان امور میں جو امور اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کرتا ہے اور جن امور کو اللہ تعالیٰ بندے کے لیے اختیار کرتا ہے. تو یہ ہے توکل. تو جو کہتا ہے کہ میں اللہ پہ توکل کرنے والا ہوں، اس میں پھر یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے. اگر آپ واقعی توکل کرنے والے ہیں تو آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اور جو کچھ اللہ نے میرے لیے کیا ہے اسی میں میرے لیے خیر ہے، اور اللہ پہ پھر کیا ہو؟ اعتماد ہو، اور بندہ اللہ پہ راضی ہو، یعنی کہ دل ہی دل میں اللہ پہ شکوے کرتا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور وَإِذَا تَجَلَّى بِصِفَاتِ الْعِزِّ وَالْكِبْرِيَاءِ أَعْطَتْ نَفْسُهُ الْمُطْمَئِنَّةُ مَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ مِنَ الذُّلِّ لِعَظَمَتِهِ وَالْإِنْكِسَارِ لِعِزَّتِهِ وَالْخُضُوعِ لِكِبْرِيَائِهِ وَخُشُوعِ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ لَهُ. اور جب اللہ تعالیٰ ظاہر ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، کون سی صفات کے ساتھ؟ عز کی صفات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ عزیز ہے، ہر چیز پہ غالب ہے. اللہ تعالیٰ عزیز ہے، قوت والا ہے. اللہ تعالیٰ عزیز ہے، عزت والا ہے. یہ سارے معنی کس کے ہیں؟ عزیز کے. عزیز کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، اور تیسرا وہ عزت جس کو ہم اردو میں عزت کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ سامنے آتا ہے عزت والی صفات کے ساتھ، والکبریائی، اور کبریائی والی صفات کے ساتھ، بڑائی والی صفات کے ساتھ. اللہ اکبر، قرآن میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، قرآن میں بار بار آتا ہے اللہ تعالیٰ کبیر ہے. تو یہ صفات جب ہم پڑھتے ہیں تو آتت نفسہ المطمئنہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا نفس مطمئن، یا ایتھا النفس المطمئنہ، انسان کا وہ نفس جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ قبول کرتا ہے. آتت کا معنی آپ کر لیں قبول کرنا یا صرف کرنا. تو انسان کا نفس مطمئنہ صرف کرتا ہے ما وصلت الیہ من الذل لعظمتہ، وہ صرف کرتا ہے، وہ قبول کرتا ہے اس ذل کو. ذل سے مراد کیا ہے؟ اس ذلت کو جس تک وہ پہنچا ہوتا ہے. وہ ذلت کس کے لیے؟ اللہ کی عظمت کے سامنے. اللہ کی عظمت کے سامنے اپنی ذلت کو، اپنی عاجزی کو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ قبول کرتا ہے. والانکسار لعزتہ، اور اس کے غلبے کے سامنے انکساری کو قبول کرتا ہے. والخضوع لکبریائہ، اور اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کے سامنے جھک جانے کو قبول کرتا ہے. وخشوع القلب والجوارح لہ، اور دل کے اور اعضاء کے اللہ کے سامنے دب جانے کو قبول کرتا ہے. فتعلوہ السکینۃ والوقار، تو پھر بندے پہ چھا جاتی ہے، بندے پہ غالب آ جاتی ہے کیا؟ سکینت اور وقار. کہاں پہ سکینت، کہاں پہ وقار؟ فی قلبہ، اس کے دل میں، ولسانی، اور اس کی زبان پہ،
و جوارحی اس کے اعضاء میں، وسمتی اس کی حیت میں، اس کی حالت میں، وَيَذْهَبُ طَيْشُهُ وَطَوْقُهُ وَحِدَّتُهُ اور غائب ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، غائب ہو جاتا ہے طیشو اس کا طیش، وَطَوْقُهُ اور اس میں جو پایا جاتا ہے جلدی پن جو اس میں پایا جاتا ہے، وحدت تو اس کی تیزی طبیعت میں جو پائی جاتی ہے، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کیا ہو جاتی ہیں؟ غائب ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کی طبیعت میں جو تیزی پائی جاتی ہے، جو جلدی پائی جاتی ہے، جو تیش پایا جاتا ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں پھر امام صاحب خلاصہ بتانے لگے ہیں، وہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے، لیکن اس کا آغاز کر دیں کہ کہتے ہیں وَجِمَاعُ ذَلِكَ، کہتے ہیں اس سب کا خلاصہ یہ ہے، جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انہ سبحان یتعرف الی العبد بصفات الہیتہ تارۃ وبصفات ربوبیتہ تارۃ، کہ اللہ تعالی بندوں کے سامنے متعارف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی پہچان کراتا ہے، کبھی اپنی ان صفات کے ساتھ جن کا تعلق الوہیت سے ہے، عبادت سے ہے، اور کبھی ان صفات کے ساتھ جن کا تعلق ربوبیت سے ہے۔ یہ موضوع انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کا صحیح معنوں میں مطالعہ کرنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنی صفات پہ غور و خوض کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔